ہمارے خطبے کا موضوع ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حیثیت۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حیثیت بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ سن کر کے جائیے اور دوسرے بھائیوں کو بھی استفادہ کا موقع دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دوستو، تمام اہل اسلام کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور فلاح و کامرانی کے لیے اپنی کتاب قرآن کریم بھیجی اور اپنا سب سے برگزیدہ آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب کا ایسا مفسر کامل بنایا کہ آپ کی زندگی قرآن کا سراپا تفسیر بن گئی اور آپ کی شخصیت تمام بنی نوع انسان کے لیے سب سے بہتر نمونہ اور اسوہ حسنہ قرار پائی۔ اب راہ ہدایت اور صراط مستقیم اختیار کرنے اور اسی پر قائم رہنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے عقائد و اعمال، اخلاق و کردار اور افکار و نظریات میں اسی اسوہ کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھا جائے، انہی کے طریقے کی پیروی کی جائے اور ان کے نقش پا کے پیچھے چل دیا جائے تاکہ سعادت و کامیابی ہمارا قدم بوسی کرے۔ بھائیو، مقام افسوس ہے کہ جب امت محمدیہ نے اس مضبوط رسی کو چھوڑا یا توڑا تو فرقے جنم لینے لگے، اور اس میں کتنے فرقے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور طریقے سے ہٹ کر بے شمار غیر ثابت، غیر مسنون اور غیر اسلامی طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ وہ متبع سنت اور اہل سنت ہیں۔ تو جان لیں کہ سنت اور اتباع سنت کی حقیقت کیا ہے۔ سنت کا اطلاق عام طور پر اس پر ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل یا تقریر۔ سنت علماء اصول کے نزدیک حدیث کے مترادف ہے، لہذا حدیث سنت میں تفریق کرنا کار لغو اور لا علمی کا نتیجہ ہے۔ بندہ مسلم اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق و کردار میں کتاب و سنت کی پیروی کرے اور اسی کے دائرے میں ان امور کو محدود رکھے، اس دائرہ سے تجاوز نہ کرے اور نہ ہی انحراف کرے، اسے متبع سنت کہا جاتا ہے۔ علماء ربانیین نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، بڑی قیمتی بات ہے۔ اصل مرکز حق و یقین کتاب و سنت ہے۔ مرکز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، سب کو اس کی خاطر اپنی جگہ سے ہلنا پڑے گا۔ اس کی چوکھٹ کو کسی کی خاطر نہیں چھوڑا جا سکتا، سب کو اپنی چوکھٹیں اس کی خاطر چھوڑ دینی پڑیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب نفس رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کی پاسداری کی تو احب رسول یعنی رسول کا سب سے زیادہ محبوب کب باقی رہا؟ اب ارباب افراط و غلو کی ساری غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے غیر معصوم پیشواؤں کے اقوال اور احوال کو بمنزلہ اصل بنا لیتے ہیں، جس کو کسی حال میں اس کی جگہ سے نہیں ہلایا جا سکتا، اور پھر چاہتے ہیں کہ وحی الہی و صاحب وحی کی نفس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود ساختہ مرکز تک لے جائیں، اور نہ جا سکے تو زبردستی کھینچ کر لے جائیں۔ اس پر ستم یہ ہے کہ اس طریق کو توفیق و تطبیق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر یہ تطبیق ہے تو قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے کہ پھر دنیا میں تحریف کا وجود باقی نہ رہا، اور نہ کبھی اہل کتاب نے اس دنیا میں تحریف کی۔ اس لیے امام دار الہجرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، سنت کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پایا۔ اہل ایمان، اتباع سنت ہی محبت رسول کا معیار ہے، نہ کہ بلند بانگ دعوے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹا انس، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ صبح و شام کسی کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہ رکھ تو ایسا کر۔ پھر فرمایا، اے بیٹا، یہ کام کرنا میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رواہ احمد۔ ساتھیو، فرمان نبوت کے مقابلے میں کسی پیغمبر کی بھی نہیں چلتی۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لائے اور آپ سے عرض کیا کہ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ خاموش رہے۔ پھر عمر فاروق نے وہ پڑھنا شروع کر دیا اور سر نیچے کر لیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس غضبناک ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا تو بلند آواز میں عمر سے کہا، عمر، تجھے گم کرنے والیاں گم پائیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا؟ عمر فاروق نے جب دیکھا کہ آپ غضبناک ہیں تو عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری تابعداری کرتے۔ رواہ الدارمی۔
اس ارشاد مبارک پر غور کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی تابعداری کرنا گمراہی ہے تو پھر آنکھ بند کر کے غیر پیغمبر کے پیچھے چل دینا تو تمام گمراہیوں کی جڑ ہے، اس لیے کہ معصوم عن الخطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام جن کی تعداد لاکھ سے زیادہ تھی وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر دنیا ہی میں رب کریم کی رضا حاصل کر کے جنتوں کے وارث ہو گئے۔ بھائیو، سنت مصطفیٰ و طریقہ رسول کبریا سے انحراف کرنے والے قیامت کے دن حسرت زدہ اور ناکامی کے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے کہ کاش میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگا ہوتا، ہائے میری شامت، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا۔ شیطان انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 سے 29۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص کے ساتھ اتباع سنت بھی ضروری ہے، جس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 33۔ پیارے بھائیو، اسلاف کرام سنت کا حد درجہ احترام کرتے اور ہر حال میں اس پر عمل پیرا ہوتے، اس کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہ کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے۔ ابن عمر کے لڑکے بلال نے کہا ہم تو روکیں گے۔ ابن عمر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں تیرے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر نے انہیں سخت برا بھلا کہا اور مستقبل میں ان سے بات نہ کی۔ رواہ ابن ماجہ۔ یہ بھی واضح رہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو جانے کے بعد کسی سے مسئلہ دریافت کرنا گمراہی کا سبب ہے، اور اس سے عمر فاروق سخت ناراض ہوئے۔ حارث بن عبداللہ بن اوس کہتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ اگر قربانی کے دن طواف زیارت کرنے کے بعد عورت حائضہ ہو جائے تو کیا کرے؟ فاروق نے فرمایا طہارت حاصل کرنے کے بعد آخری عمل کعبہ کا طواف ہونا چاہیے۔ حارث نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے یہی فتویٰ دیا تھا۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا تھا تاکہ میں رسول کے خلاف فیصلہ کروں۔ رواہ ابو داؤد۔ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکر ہے کہ زبانی طور پر نبی سے سخت محبت اور دعویٰ عشق کرے اور بوقت عمل کہے کہ میں فلاں فرقہ فلاں گروہ سے ہوں۔ امت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک سنت کو اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں شامل نہ کرے۔ سنت کے سلسلے میں یہ حقیقت بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی کا بھی طریقہ اور کسی کا بھی قول و عمل نمونہ و افضل نہیں ٹھہر سکتا، خواہ وہ صحابہ کا ہو یا ائمہ کا یا کسی بھی عظیم سے عظیم شخصیت کا۔ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقہ کسی کا ہو سکتا ہے، نہ آپ کے فرمان پر مقدم کسی کا فرمان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ امامان دین نے بھی اسی کی تلقین کی ہے۔ بھائیو، اللہ نے قرآن کی طرح سنت کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سنت کا ماخذ اور مصدر وحی الہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ماخذ وحی الہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ پیارے حبیب نے فرمایا خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی سنت۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ ملیں گے۔ رواہ الحاکم۔ قرآن سنت کے مذکورہ بالا دلائل سے ان لوگوں پر رد ہے جو قرآن ہی کو کافی سمجھتے ہیں اور سنت کو ایک لغو چیز سمجھ بیٹھے ہیں، وہ سراسر گمراہ ہیں اور قرآن کے منکر، خواہ وہ خود کو اہل قرآن کہتے رہیں۔ سنت کے بغیر وہ وضو، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سنت کی تین حیثیت ہے، ایک تو وہ قرآن کی تائید کرتے ہیں، دوسرے اس کی وضاحت و تشریح کرتے ہیں، تیسرے قرآنی احکام پر اضافہ بھی کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں ہیں ہی نہیں سنت میں موجود ہیں، جیسے عورت اور اس کی پھوپھی اور خالہ کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا سنت نے حرام کیا ہے، نہ کہ قرآن نے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی یا زانیہ کو سنسار کرنا، دو گواہ نہ مل سکنے کی صورت میں ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ کرنا، گھوڑا کا گوشت حلال ہونا وغیرہ، یہ سب سنت کے اندر موجود ہے۔ دوستو، اہل قرآن جو در حقیقت منکرین حدیث ہیں، انہوں نے عقل و منطق کی سواری کر کے سنت کا انکار کیا اور اسے ناقابل اعتبار ٹھہرایا۔
اسی طرح بعض فقہا نے بھی عقل کی گھوڑ سواری کر کے فاسد اصول بنا کر ذخیرہ احادیث کو مشکوک ٹھہرا دیا، جس کی تفصیل کا موقع نہیں رہے۔ بعض دانشوران اور مفکرین جن کے قلم و لٹریچر سے ایک طبقہ متاثر ہوا، وہ بھی احادیث کی تقسیم قطعی، یقینی اور ظنی کر کے اہل قرآن کی راہ کے راہی بنے اور بے شبہ احادیث کو رد کر دیا۔ ساتھ ہی سنت کی تاج صحیح بخاری و مسلم، جنہیں امت کے علماء و فقہا اور محدثین نے تحقیق کر کے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب تسلیم کیا ہے، اس میں بھی بلا دلیل و تحقیق فلسفیانہ بات کر کے بناوٹی عقل اور مزعوم ذوق و تفقہ کی منحوس چادر اوڑھ کر کیڑے نکالے تاکہ دنیا حدیث مشکوک قرار پائے، نیز عقلی باتیں بنا کر انبیاء کرام، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کی عصمت کو اور اسلام کے متفقہ علیہ عقائد کی بھی خبر لے ڈالی۔ اگر ایسی باتیں دیکھنی ہو تو ماضی قریب کے مفکرین کے لٹریچرز کو دیکھ لیں۔ اللہ سنت مطہرہ کو حاسدین کے حسد اور ان کے زہر آلود زبان و قلم سے محفوظ فرمائے۔ بھائیو، فتنوں کے دور میں ہر مسلمان پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی صحیح سمجھ حاصل کرے اور ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ ہم سب کو استقامت سے نوازے اور باطل کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔